سورہ حج کی آیت نمبر 30 تا 33 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں حج کے احکامات بیان ہوئے۔ آج کے درس میں شعائر اللہ کا ذکر ہے اور قربانی کے مضمون کا ذکر ہے اور شرک کی نفی ہے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا ذالک، یہ تو وہ ہیں جو گزر چکے احکامات، وہ تو حج کے احکام ہیں۔ ومن یعظم، اور جو شخص تعظیم کرے، بڑا سمجھے، حرمات اللہ، اللہ کی حرمات کو، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے تعظیم شرط ہے۔ اگر تعظیم نہیں ہوگی تو پھر عمل نہیں ہوگا۔ فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ کے ہاں یہ اس کے لیے اچھا ہے کہ یہ اس کی آخرت بنا دے گا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے، الا مگر وہ ما یتلی علیکم، جو تمہیں پڑھ کر سنائے گئے۔ اور سورہ انعام میں ان کا ذکر تفصیل سے آ گیا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، یا پھر بہنے والے خون کا ذکر، اسی طرح خود مر جانے والا مردار، تو یہ ساری چیزیں جو منع ہیں ان کو چھوڑ کر باقی چوپائے وہ اللہ کی طرف سے حلال ہیں۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، البتہ یہ ہے کہ حالت احرام میں جو شخص محرم ہو وہ خود سے شکار نہ کرے۔ حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خود سے شکار نہ کرے، البتہ اگر کوئی شخص اس کو کھانا کھلاتا ہے یا شکار کر کے لاتا ہے تو اس کے لیے کھانا جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالت احرام میں گوشت کھانا منع ہے، شکار کرنا منع ہے جانور کا، جس کا ذکر پہلے گزرا ہے۔ فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بس گندگی سے بچو جو بتوں کی گندگی ہے۔ اوثان وثن کی جمع ہے، ایک ظاہری گندگی ہے، ایک عقیدے کی گندگی ہے، تو عقیدہ صاف رکھیں۔ واجتنبوا قول الزور، اور اس کے ساتھ ساتھ غلط بات سے، زور کا لفظ اصل میں استعمال ہوتا ہے جھوٹ کے لیے، جھوٹی بات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر جب اس میں عموم ہو تو اس میں ہر غلط بات جو زبان سے کہی جائے وہ ساری کی ساری اس میں ہر بات شامل ہے، اس میں جھوٹی گواہی بھی ہے، غلط بات بھی ہے، گالم گلوچ بھی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص حج کے لیے جائے اور وہاں جا کر گناہوں سے بچتا رہے تو حج سے جب لوٹتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا گناہوں سے اسے پاک کرتے ہیں۔ فرمایا حنفاء للہ، خالصتاً، عبادت کو اللہ کے لیے کرتے ہوئے، غیر مشرکین بھی، نہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوئے۔ ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فکأنما خر من السماء، گویا کہ وہ آسمان سے گرا، فتخطفہ الطیر، اس کو مردار کھانے والے پرندے نے اچک لیا، کہ وہ اس کو لے کر جائے گا اپنی مرضی سے، جہاں پھینکے گا، جہاں کھائے گا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا اس کو ہوا لے کر جائے اپنی مرضی سے دور کہیں پھینک دے، اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں رہے گا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا۔ اسی لیے جو لوگ عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، یا آپ کفار کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، آج اس بت کے سامنے ہیں، کل اس بت کے سامنے ہیں، پرسوں اس بت کے سامنے ہیں، یہ سارے کے سارے سجدے بیکار اور ضائع ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے والا ہے، ایک ذات کو مانتا ہے، اس کی صفات کو مانتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اسے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذالک، یہ مضمون تو ہو گیا۔ ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو شخص تعظیم کرے شعائر اللہ کی۔ شعائر اللہ وہ چیزیں کہلاتی ہیں جن کو دیکھ کر اسلام کا پتہ چلتا ہے۔
مثلاً حج ہے، قربانی ہے، رمضان المبارک میں روزہ رکھنا ہے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے اور علامت ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان یہ کام کرتے ہیں اور ان کی تعظیم ہوگی۔ اور ان کی تعظیم یہی ہے کہ ان دنوں میں اگر مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص رمضان کا روزہ نہیں رکھتا تو شریعت نے منع کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے کھانا پینا نہ کرے، اس لیے کہ شاعر اللہ کی توہین ہے اس میں۔ یا تو ان لوگوں کے سامنے کھانا پینا کرے جن کو پتہ ہو کہ یہ بیمار آدمی ہے، روزہ نہیں رکھتا، عام مجمع میں اس طرح کا سلسلہ نہ رکھے۔ فرمایا جو لوگ تعظیم کرتے ہیں شاعر اللہ کی فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کی پاکیزگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو علامات دی ہیں، جیسے مساجد ہیں، شاعر اللہ میں سے ہیں، مساجد میں عبادت کی جاتی ہے، تو جو شخص مسجد کی تعظیم کرے گا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقویدار پرہیزگار آدمی ہے۔ فرمایا لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، تمہارے لیے ان چوپایوں میں اللہ نے منافع رکھے ہیں ایک وقت مقررہ تک۔ جب قربانی کا جانور وہ قربانی کے لیے مختص ہو جاتا ہے، ہمارے زمانے میں تو فون کر کے قربانی کروائی جاتی ہے، پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جانور ساتھ لے کر چلتے تھے، تو جس جانور پر قربانی کا نام لگ جائے کہ یہ حج کے لیے ساتھ لے کر جائیں گے اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ اس ہدی کا گوشت استعمال کرنا یا اس کا دودھ استعمال کرنا یہ منع ہو جاتا ہے کہ اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جانوروں میں اللہ نے فائدے رکھے ہیں لیکن ایک وقت مقررہ تک، جب وہ ہدی کا جانور بن جائے گا کہ اب اس کو قربانی کے لیے لے کر جانا ہے، پھر اس کے بعد اس کے منافع حاصل نہیں کر سکتے۔ ثم محلها الى البیت العتیق، پھر اس کے بعد اس کا جو وقت مقررہ ہے اور اس کی جو جگہ ہے وہ حرم ہے۔ بیت عتیق مکہ میں کل عرض کیا تھا کہ عتیق ایک تو قدیم گھر ہونے کے معنی کے اعتبار سے، دوسرا آزاد ہے جبابرہ سے، کفار سے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ حرم کی حدود کے اندر، حرم مکی کی حدود کے اندر قربانی کرے گا، اور اس میں چاہے پھر وہ حرم میں منحر جو ہے منا کا ہو یا پھر منحر مکہ کا ہو، مکہ میں کرنا چاہے یہاں کر لے، یا پھر اگر منا میں کرنا چاہتا ہے وہاں کر لے۔ حرم کی حدود سے باہر اگر قربانی کرے گا تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی نص ہے کہ قربانی کے لیے خاص بیت اللہ کا مقام اللہ تعالیٰ نے مختص کیا ہے اور اس کی ایک حدود ہے، ان حدود کے اندر سے اندر رہ کر قربانی کرے گا، اس سے باہر قربانی نہیں کر سکتا۔ اگلے رکوع میں بھی قربانی کے بعض احکامات ہیں اور قربانی کی اصل کیا ہے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔